رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ہم گفتگو کر رہے تھے رؤیت ہلال کے حوالے سے. آج چاند نظر نہیں آیا، لیکن امریکہ میں نظر آ گیا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم جب ہمارے لیے شام کا وقت تھا، غروب کا وقت تھا، اس وقت تو چاند وہاں پہ تو شام نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد یورپ کے ممالک میں جو ہے غروب ہوا چاند سورج. اس وقت وہاں پہ اگر نظر آ جائے تو وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے. ہم افریقہ میں کہیں نظر آ جائے وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے. ہمیں بھی روزہ رکھنا ہوگا اگلے دن. تو لیکن اس کی کیا حد ہے؟ اس کی حد یہ ہے کہ وہ ایسے اس وقت نظر آئے جب ابھی ہمارے ہاں شب باقی ہو، طول فجر نہ ہوا ہو. شب اگر باقی ہے تو پھر جو ہے وہاں پہ اگر نظر آ جائے گا تو ہمارے لیے بھی ہوگا. البتہ ایک رائے یہ بھی ہو سکتی تھی، اور شروع میں شاید یہ رائے بنی کہ بھئی نہیں، شب میں اشتراک شرط نہیں ہے، اس سے بھی اگر آگے بڑھ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو دن آپ کا چڑھ جائے اور ادھر سورج نظر آ جائے تو تب بھی آپ کو جو ہے امساک کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. لیکن بہرحال جو چیز قدر متیقن ہے، یقینی ہے، وہ یہ ہے کہ شب میں اشتراک کی شرط ہے. یعنی نصف کرۂ ارض میں کہیں پہ بھی نظر آ جائے چاند تو وہ ہمارے لیے حجت ہے. تو پہلی رائے اور دوسری رائے میں فرق ہے. یقینی طور پر پہلی رائے کے مطابق آج شب جو ہے چونکہ ہمارے ہم افق شہروں میں نظر نہیں آیا تو اگلے دن ہم روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن دوسری رائے کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا. اب ہم کس کے مقلد ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی فرار نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اس فقیہ نے جن دلائل کی روشنی میں یہ رائے قائم کی ہے اس کے نزدیک وہ حجت ہے. جس فقیہ نے دوسری رائے قائم کی ہے اس نے بھی دلائل کی بنیاد پر وہ کیے. اب ہمیں مجتہد ہونا پڑے گا، فقیہ ہونا پڑے گا کہ ان کے درمیان جو آراء کا اختلاف ہے اس کو سمجھ سکیں، ان میں سے کسی رائے کو جو ہے اس کو ابطال کر سکیں اپنے لیے، اس کی نفی کر سکیں، اور ایک رائے کو بہرحال ہم بھی جب اجتہاد کریں گے تو انہی دونوں میں سے کسی ایک رائے پہ قائم ہوں گے. دونوں آراء کو تو نہیں ہم مان سکتے، یا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. ہماری نظر میں ایک صحیح ہوگی، دوسری غلط ہوگی. تو بہرحال یہ اختلاف رہے گا اور اس کو ہم حل نہیں کر سکتے. اور ہم اس میں ظاہر ہے کہ حضرت حجت جو ہے اجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے ظہور کے ہی منتظر رہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. ممکن ہے، ہاں یہ بھی امکان ہے کہ ایک زمانے میں سارے فقہاء ایک ہی رائے کے مالک ہو جائیں، ایک ہی رائے پہ سب متفق ہو جائیں. لیکن اس میں سائنس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس میں کوئی یہ فیصلہ کرنا کہ جب آپ نے رسول اکرام نے فرمایا تھا سم للرؤیا، ان کی مراد کیا تھی؟ آپ کی مراد ہم افق شہروں کے لیے تھی یا اس کے بعد دوسرے شہروں کے لیے بھی تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد کے زمانے میں ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ دوسرے بہت ہی دور کے شہروں سے لوگ آئے، خبر دی انہوں نے کہ بھئی وہاں تو چاند ہو گیا تھا، تو روزہ جو ہے دوبارہ سے اس کے مطابق جو ہے اس کو قضا کیا گیا مثال کے طور پر. تو لہٰذا بعض روایات ایسی ملتی ہیں جو بلاد بعیدہ ہیں، جو دور کے شہر ہیں، ان کے اندر سے بھی خبر آ جائے تو اس کو حجت جانا گیا. تو لہٰذا اب دیکھنا ہوگا، ایک فقیہ ممکن ہے اس روایت کو مانے، ممکن ہے اس کو نہ مانے، اس کی سند کے اوپر بحث ہو، اس کی تفسیر پہ بحث ہو، اس کو سمجھنے میں بحث ہو. لہٰذا یہ ساری باتیں ممکن ہیں. یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن یہ دو رائے بہرحال پائی جاتی ہیں، اور اگر دو سے زیادہ نہ ہو تو کم از کم دو رائے ہیں، اور اس کے درمیان سب لوگ منقسم ہیں. پھر اب یہی جو پہلی رائے والے فقہاء ہیں ان میں بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے، وہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے.
مثال کے طور پہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں اس معاملے میں ایک رائے رکھتے ہیں، لیکن ممکن ہے ایک فرق ہو، اور وہ فرق واضح ہے۔ اب یہ جو رؤیت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض علاقوں میں لکھا جاتا ہے کہ جی اسی پہ آپ moonsciting.com کی سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مون کا ایک کرو جو بنتا ہے، مون سائٹنگ کا ایک کرو جو بنتا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف آپٹیکل ایڈ سے نظر آئے گی۔ اب آپٹیکل ایڈ میں بھی فرق ہے، ایک دفعہ ٹیلیسکوپ ہے، ایک دفعہ جو ہے دوربین ہے، بینوکیولرز ہیں، تو ان میں بھی فرق ہے۔ بینوکیولرز سے نظر آنا اور ٹیلیسکوپ سے نظر آنا، اس میں بھی فرق ہے۔ اور اگر ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیں تو بہرحال آپٹیکل ایڈ سے نظر آنا حجت ہے، کافی ہے یا نہیں؟ نیکڈ آئی سے، جسے ہم رؤیت غیر مسلح کہتے ہیں، یعنی نیکڈ آئی کے ساتھ بغیر کسی مدد کے، اینک کی بات نہیں ہو رہی، ایک شخص طبعی طور پہ اینک لگاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، نہیں، آپٹیکل ایڈ سے مراد یہاں پہ بینوکیولرز ہیں، دوربین ہے یا ٹیلیسکوپ ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں بھی فرق ہوگا، اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا فقیہ کیا کہتا ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے چند سالوں سے اس پہ اپنی رائے قائم کی ہے کہ نہیں، ٹیلیسکوپ سے بھی اگر نظر آ جائے تو کافی ہے۔ ظاہر ان کا اپنا ایک استدلال ہے، اس سے پہلے آیت اللہ العظمیٰ فاضل نے بھی یہی فرمایا تھا مرحوم نے کہ ٹیلیسکوپ کی ایڈ سے جو ہے اگر چاند نظر آ جائے تو کافی ہے۔ دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو سم للرؤیا سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ آپٹیکل ایڈز نہیں تھے، لہٰذا حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ نیکڈ آئی سے نظر آئے۔ تو یہ بھی ایک فرق پایا جاتا ہے، یعنی ایک مسئلے میں ایک رائے ہونے کے باوجود دوسرے مسئلے میں ایک اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی اسی طرح اختلافی ہے۔ بعض اوقات جو ہے آپ کو چاند جو ہے سن سیٹ اور غروب سے پہلے نظر آتا ہے، بعض اوقات بعد میں نظر آتا ہے۔ کون سا حجت ہے؟ سورج کے غروب ہونے سے پہلے نظر آنے والے کے بارے میں اکثر فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کافی نہیں ہے۔ سن سیٹ کے بعد جو چاند نظر آئے گا، رؤیت ہلال ہوگی، وہ حجت ہے۔ یہاں پہ بھی اختلاف ہے۔ آیت اللہ خامنئی ظاہراً امام خامنئی متضل علی ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی کافی ہے۔ تو یہ اختلاف فقہا اور اختلاف فتویٰ جو ہے یہ ایک قدرتی چیز ہے، علمی دنیا میں یہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، خود رؤیت کے حوالے سے بھی جو سائنسی جو معلومات ہیں وہ ابھی اس مرحلے پہ نہیں پہنچی ہیں کہ ان کے نتیجے میں ہم یقینی طور پر فیصلہ کر سکیں۔ تو اگر وہ یقین آور بھی ہوں ہمارے لیے کہ بھئی فلاں جگہ پہ ہمیں یقین ہے کہ مغربی دنیا میں چاند نظر آئے گا، لیکن ہمارا فقیہ کہتا ہے کہ وہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ممکن ہے کہ فقہا کا اختلاف اپنی جگہ قائم رہے، سائنسی مسائل اپنی جگہ رہیں، ان میں بھی اختلاف ممکن ہے، ان میں بھی جو ہے اتفاق ممکن ہے۔ اور بہرحال یہ مسائل ہیں جو کہ جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، ایک فردی مسئلہ، ایک ریاست کا مسئلہ ہے۔ فردی مسئلہ جو ہے وہ ہر انسان کا اپنا مسئلہ ہے کہ اسے شرعی طور پہ کیا ذمہ داری انجام دینی ہے، اور اس نے جو ہے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، ایک فردی فعل ہے۔ ایک اجتماعی عمل ہے، وہ خاندانوں کا مسئلہ ہے، پوری شہری آبادیوں کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، وہ ایک ریاستی مسئلہ ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ریاست اپنے جو بھی اس نے طریقے وضع کیے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔